السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فیقول اللہ سبحانہ وتعالی: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ معزز علماء کرام، میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے درمیان کچھ باتیں کہنے کا موقع دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت کے لیے جو مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، اور خصوصی طور پہ وہ مجلسیں جو علماء کے لیے ہوتی ہیں، جن میں دعوت کے اسلوب، اس کے اصول، اس کے ضوابط اور قواعد کو بیان کیا جاتا ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے جمعیت اہل حدیث کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ آپ تمام حضرات جو یہاں پہ جمع ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم اصول اور ضوابط، اسلوب اور قواعد اور طریقہ اور منہج کو سیکھیں اور پھر فیلڈ میں کام کریں۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے طریقے کو، اسلوب کو، منہج کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ صحیح راستے پہ چلنے کے لیے صحیح منہج کو جاننا ضروری ہے، اور منہج سے انحراف آپ کو صحیح راستے پر کبھی بھی نہیں چلا سکتی ہے۔ جو عنوان دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، کہ دعوت دین میں نبوی منہج۔ جب منہج کی بات کی جاتی ہے تو منہج کے مفہوم کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہاں پہ نبوی منہج کی بات کی جا رہی ہے اور اس کا تعلق دعوت دین سے ہے۔ تو منہج کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اسلوب، طریقہ سے کہیں زیادہ بڑا، ایک بڑا مفہوم ہے، جس کے اندر اسلوب بھی داخل ہے، طریقہ بھی داخل ہے، جس کے اندر ہر وہ چیز جو داخل ہو سکتی ہے منہج کے اندر، اسے داخل کیا جاتا ہے۔ یعنی ہر قسم کے قواعد، ہر قسم کے اصول جو دعوت دین تک پہنچانے والے ہیں، ان تمام چیزوں کا مکمل طور پہ احاطہ کرنا، یہ منہج کہلاتا ہے۔ منہج کا جو اصل معنی ہے وہ طریقہ ہے، لیکن طریقہ اور اسلوب اور اصول اور قواعد، یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ نبوی منہج کے جو خصائص ہیں، نبوی منہج کے خصائص دعوت دین کے تعلق سے، پہلا خصیصہ یہ ہے کہ نبوی منہج بالکل واضح ہے۔ دعوت دین کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا، وہ طریقہ بالکل واضح ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی اشکال نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بالکل واضح تھی، اور اس کی مثال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل صفا پہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد مختلف قبیلوں کو بلایا، سارے قبیلے جمع ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارأیتم لو اخبرتکم ان العدو یسبحکم او یمسیکم کنتم تصدقونی، مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ دشمن تم پر حملے کرنے والا ہے، صبح یا شام میں کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟
جو لوگ موجود تھے مشرکین تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک کذبا، کہ ہم نے آپ سے کے تعلق سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، مثال دینے کے بعد اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو پوچھا، اور اس کے بعد جب بتایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، ایک سخت عذاب ہے جس سے پہلے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ مثال دی گئی دشمنوں کی، دوسری طرف مثال دی گئی آخرت کی، آخرت کے عذاب کی۔ اس طریقے سے بالکل واضح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کہہ دیا کہ میں نذیر ہوں، میں رسول ہوں۔ تو دعوت نبوی کے منہج کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بالکل واضح ہوتا ہے، اور یہی چیز سلف کے عقیدے کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ سلف کا عقیدہ بالکل واضح ہوتا ہے، اس قدر واضح ہے کہ عام شخص بھی اسے سمجھ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت توحید کی جانب تھی، عقیدے کی جانب تھی، یہ اتنی واضح تھی کہ عام شخص کے سامنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو پیش کرتے تو بالکل واضح تھی۔ دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بالکل واضح چیز ہے۔ تو منہج جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہماری دعوت بالکل واضح ہونی چاہیے، اتنی واضح ہو کہ سامنے والے کے سامنے جب ہم اپنی بات کو پیش کریں تو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں۔ دوسری جو چیز نبوی منہج کے خصائص میں سے ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے طریقے میں تدرج کو اختیار کیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو دعوت شروع کی وہ اپنے گھر والوں سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ ایمان لائیں، دعوت کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قریبی شخص کے سامنے دعوت کو پیش کیا۔ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، رفیق یار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے افراد میں دعوت کو شروع کیا، وانذر عشیرتک الاقربین۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مختلف قبائل پہ پیش کیا، جلد بازی سے کام نہیں لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے کام نہیں لیا کہ دعوت کا کام آیا ہے تو چلیں سارے قبیلوں پہ پیش کر دیں، نہیں، تدرج اختیار کیا۔ یہ تدرج ہمیں ایک منہج دیتا ہے کہ جب ہم دعوت کا کام کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو اپنے اوپر فٹ کریں، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کریں، پھر اس کے بعد ہمارے جو رشتہ دار اور قریبی افراد ہیں ان کی فکر کریں، ہمارے جو دوست ہیں ان کی فکر کریں، اور اس کے بعد پھر عوام الناس میں اس دعوت کو پھیلائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح کی، کوئی بھی شخص سے آپ کے ذات پہ تنقید نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں کام کیا، قبول کیا گیا، نہیں قبول کیا گیا، آپ کی اولادیں صحیح ہوئی نہیں ہوئی، آپ کے پاس حجت موجود ہے کہ میں نے اپنی اصلاح کا، اپنے گھر کی اصلاح کا کام کیا ہے۔ قبولیت اور اسی طریقے سے ان کا قبول کر کے دعوت کے اندر آ جانا، یا اسی طریقے سے ان کی بات کو ماننا یا توفیق کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو کام آپ کے اوپر ہے وہ کام آپ نے پہنچا دیا، آپ نے کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ اپنے قریبیوں، دوستوں کو، گھر والوں کو نصیحت کریں گے تو ایسی صورت میں وہاں پہ بھی آپ کا کام ہو چکا ہے، کوئی بھی شخص اس تعلق سے آپ پہ تنقید نہیں کر سکتا ہے کہ پہلے جاؤ اپنے دوست کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اس کے بعد ہماری اصلاح کرنا، نہیں، وہاں پہ کام ہو چکا رہتا ہے۔
اس کے بعد آپ جب لوگوں میں بات کریں گے تو آپ کی ذات پہ، آپ کے گھر والوں پہ، آپ کے دوستوں پہ کسی بھی قسم کی تنقید آپ کے تعلق سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا تو ان کو بھی یہی طریقہ بتلایا کہ دعوت کے اندر تدرج ہونا چاہیے، یعنی جو سب سے اہم ہے اس کو پہلے شروع کیا جائے، پھر اس کے بعد جس کی اہمیت ہے اسے شروع کیا جائے، پھر اس کے بعد اس طریقے سے ترتیب ہونی چاہیے، عوام کے درمیان بھی ترتیب ہو دعوت دینے میں، اور جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک ترتیب ہونی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی جانب بھیجا تو انہیں اس بات کی ہدایت کی کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ سب سے پہلی چیز جس کی تم دعوت دینا وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہونی چاہیے۔ فَإِنْهُمْ قَبِلُوا، اگر وہ قبول کر لیں تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ تو اس طریقے سے دعوت کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے اور جو خوبی ہے وہ یہ کہ تدرج ہونا چاہیے، ترتیب ہونی چاہیے، جو اہم ہے اس کو پہلے مقدم کیا جائے، اس کے بعد اہمیت کا حامل ہے اسے ذکر کیا جائے۔ دعوت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد پہ بھروسہ رکھتے تھے، مکمل بھروسہ ہوتا تھا کہ یہ دعوت انشاءاللہ باذن اللہ قبول ہوگی۔ یہ جب داعی دعوت دے اور اس کے اندر یہ بھروسہ ہو کہ اللہ کی مدد نازل ہوگی اور اس دعوت میں کامیابی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے کہا انا عند ظن عبدی بھی، جیسا بندہ میرے تعلق سے گمان رکھتا ہے میں اس کو ایسے ہی دیتا ہوں۔ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری دعوت قبول نہیں ہوگی، تو یہ آپ کی بدظنی ہے جس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعوت کو قبولیت نہیں دے گا۔ لیکن اگر آپ دعوت دیتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ میری دعوت ضرور قبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کرے گا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد نازل ہوگی۔ اس لیے کہ جیسا ہم سوچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سوچ کے مطابق ہی ہمیں اس کا ثمرہ دیتا ہے۔ آج کتنے دعات ہیں جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں اس کو دعوت دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے، وہاں پہ دعوت کے کام کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، یہ گاؤں والے دعوت کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے باتیں زبان سے کی جاتی ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود دعوت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں تک دن و رات پہنچتے ہیں دین کی یہ باتیں وہاں تک پہنچیں گی۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهَ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، کوئی بھی گھر، آج کے حساب سے کہیں کہ کوئی بھی کچا مکان، کوئی بھی جھوپڑی ہو یا کوئی بنا ہوا عالیشان مکان ہو، ہر گھر کے اندر اس دین کی باتیں پہنچیں گی، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، فی مشارقہا فرأیت۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں ان اللہ زوالی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا تھا، میں نے مشارق اور مغارب کو دیکھا اور میری امت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمٹا کر دکھایا تھا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا اللہ کی مدد کا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ تھا، اور یہ ہماری دعوت کے اندر ہونا چاہیے، یہ خوبی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس کے بعد کچھ اسالیب لیتے ہیں، کچھ قواعد اور اصول جو نبوی منہج کے اندر پائے جاتے ہیں اور جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہم اپنی دعوت کو کس طریقے سے رکھیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے جتنے طریقے کو بیان کیا ہے وہ تمام طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تھے، اس لیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن میں ایک طریقہ بتایا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کو اپنی زندگی میں اپنائے نہ۔
قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تین طریقے، تین اسلوب، تین منہج بتلائے گئے ہیں۔ پہلا منہج حکمہ، الدعوہ بالحکمہ، حکمت سے دعوت دینا۔ دوسرا الموعظۃ الحسنہ، اور تیسرا المجادلہ باللتی ہی احسن۔ قرآن کریم کے اندر ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اسے دیکھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ طفیل بن عمرو الدوسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ان دوسا قد عصت وعبت فادعوا اللہ علیہم، کہ دوس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، انکار کیا ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے اوپر بد دعا کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے ان کے خلاف، یعنی ان پہ بد دعا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا استقبال کیا، یہ دعوت کا طریقہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا استقبال کیا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ لوگوں نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت طفیل بن عمرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی بد دعا کرنے کی، آپ نے قبلے کا استقبال بھی کر لیا، ہاتھ بھی اٹھا لیا، لوگوں نے کیا کہا کہ ہلاکو، اب تو دوس کے لوگ ہلاک ہو گئے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہوگی تو وہ بد دعا قبول کی جائے گی اور اس طریقے سے ہلاکت ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا دعا کی، اللہم اہدی دوسا وأت بہم، کہ اے اللہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں لے کر آئے، وہ یہاں تک آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دعا کی، نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فَأَسْلَمُوا جَمِيعًا، سارے لوگ اسلام لے آئے۔ اس سے ہمیں جو منہج ملتا ہے وہ یہ کہ مقام کے اعتبار سے ہم حکمت کو اپنائیں۔ سامنے والا جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، اس کے اوپر ناراض ہو کر ہم کسی ایسے کام کو نہ کریں جس سے دعوت کا کام نہ ہو سکے۔ دعوت اللہ کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت دی جائے۔ اب اگر ہم ان کے لیے بد دعا کریں، ان کے لیے ہدایت نہ ملنے کی دعا کریں، تو یہ دعوت اللہ کے منہج کے بالکل خلاف ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اسے غارت کرے، اللہ اسے ہلاک کرے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اگر کسی کے خلاف، ہمارے خلاف یا ہماری دعوت کے خلاف کوئی شخص جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اسے غارت کرے، اللہ اسے برباد کرے، ہلاک کرے، اللہ اسے ہدایت کی توفیق نہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے حکمت کے ساتھ۔ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے اس کو سن کر ہمیں نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں حکمت اپنانی ہے جس سے دعوت اللہ کا کام ہو جائے۔ فَأَسْلَمُوا جَمِيعًا، سارے لوگ اسلام لے آئے۔ یہی اصل حکمت ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے، کوئی ایسی راہ اپنائی جائے، کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس سے لوگ ایمان میں، عقیدے میں اور صحیح اسلام کے اندر داخل ہوں۔ تو دعوت کے اندر کبھی بھی کسی ایسے طریقے کو نہیں اپنانا ہے جس سے دعوت کے کام کو نقصان پہنچے، جس سے جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہ ہو۔ اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ چیز حکمت پر مبنی نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ ہم حالات کو دیکھیں، حالات کو دیکھنے کے بعد وہ راستہ، وہ راہ، وہ طریقہ، وہ اسلوب جس سے سامنے والے کو ہدایت مل سکے، اس طریقے کو اپنائے جائیں۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوس دور تھے، دوس سے یمن کے اندر تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے نہیں، بلکہ ان کے لیے دعا کی، جو راستہ تھا اس راستے کو اپنایا، اس طریقے کو اپنایا، اس اسلوب کو اپنایا۔ تو یہ اصل حکمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ چاہتے تو بد دعا کر دیتے، اور بد دعا ہو بھی جاتی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا۔ یہی معاملہ طائف کے اندر تھا۔ طائف کے اوباشوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے بھیجے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا تھا وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب اپنایا تھا۔ تو ہر وہ اسلوب ہم اپنائیں گے جس سے دعوت کے کام کو مدد مل سکے، جس سے اصل مقصد کو ہم حاصل کر سکیں۔ اسی طریقے سے آیت کریمہ کے اندر جو کہا گیا والموعظۃ الحسنہ، بہترین نصیحت ہونی چاہیے۔ بہترین نصیحت کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، یعنی دائی کے جتنے اوصاف ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر داخل ہیں۔ جتنے اوصاف بھی دائی کے لیے بیان کیے جاتے ہیں وہ سارے اوصاف موعظۃ الحسنہ کے اندر داخل ہیں، جن میں سب سے اہم چیز اپنی بات کو نرمی کے ساتھ پیش کرنا سب سے اہم چیز ہے۔ آپ اپنی بات کو نہایت ہی نرمی کے ساتھ پیش کریں۔ سامنے والا کیسا ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے، سامنے والے کی طرف نہ دیکھنا یہ حکمت ہے، یعنی اس کی کیفیت کو کہ کتنا جبار ہے، کتنا سخت ہے، اور اسے سختی کے ساتھ بات کرے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ مزاج میں سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، تو یہ سارے کے سارے آپ کی جانب سے بھاگ جاتے۔ تو دعوت میں موعظۃ الحسنہ میں آپ نصیحت کیسے کریں گے؟ نرمی کے ساتھ نصیحت کرنی ہے۔ نرم نصیحت سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ اسلوب ہمارا بالکل نرم ہونا چاہیے۔ آپ اگر سخت بات بھی کہتے ہیں اور اسے نرم انداز میں پیش کرتے ہیں تب بھی سامنے والا اسے قبول کرے گا، اور اگر آپ نرم بات سخت انداز میں کہتے ہیں تو سامنے والا قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ حکمت بھی ہے اس کے اندر اور نصیحت کا طریقہ بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس، جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، الوہیت کا دعویٰ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبح اسم ربک الاعلی بالکل برابری کا دعویٰ کر رہا ہے، اور مذاق بھی اڑاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ قرآن کریم کے اندر تفصیل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرم بات کہو۔ قبول کیا اس نے؟ نہیں قبول کیا۔ باتیں بہت ساری ہوئی لیکن قبول نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جو حکم دیا وہ یہ کہ نرمی اختیار کریں، اور یہی نرمی دعوت کے کام میں بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ ہم کہاں پہ غلطی کرتے ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ دعوت جو ہمیں دی جاتی ہے کسی خطبے کے لیے، کسی پروگرام کے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سختی کے ساتھ بات کریں گے تو سامنے والا قبول کرے گا، اس کی برائیوں کو گنانا شروع کرتے ہیں اور ڈائریکٹ ہم حملہ کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ ہم حملہ کرتے ہیں، حملہ کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعوت قبول ہو جائے گی۔ سامنے والا جو ہماری تقریر کو سنتا ہے، ہمارے خطبات کو سنتا ہے، تو اسی مجلس میں وہ بدک جاتا ہے۔ جہاں پہ ہم اسے برا بھلا کہتے ہیں، برے القاب سے نوازتے ہیں، وہیں پہ اسی مجلس کے اندر وہ بدک جاتا ہے۔ اور جو شیطان اس طریقے سے کرتا ہے کہ حق بات بھی وہ قبول کرنے سے رک جاتا ہے۔ شیطان اسے غصہ دلاتا ہے، دیکھو تمہیں اتنا برا کہا گیا۔ اور اس طریقے سے جو بات ہماری نرمی کے ساتھ پہنچنی چاہیے تھی وہ نرمی کے ساتھ پہنچنے کے بجائے سختی کی وجہ سے پہنچی، تو لیکن جیسے پہنچنا چاہیے تھا ویسے نہیں پہنچی، اور جو بات قبول کرنی چاہیے تھی وہ بات قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تبارک و تعالیٰ رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتا ہے، نرمی کو۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور دائی کے اندر تو بدرجہ اولیٰ ہونی چاہیے۔ تو دعوت کے کام کو جب بھی ہم آگے بڑھائیں تو کبھی بھی سختی اختیار نہ کریں۔ سختی فائدہ مند نہیں ہوتی۔ کہیں پہ بھی آپ دیکھیں پورے قرآن کریم کے اندر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کر لیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی سختی اختیار نہیں کی۔ سختی اختیار کرنا چاہتے تو کر لیتے، لیکن کہیں بھی سختی اختیار نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، یعنی دیکھیں تو دعوت کے میدان میں کہیں پہ بھی آپ نے پلٹ کر جواب نہیں دیا اور سختی کے ساتھ کام نہیں لیا، کسی بھی شخص کو برا نہیں کہا۔ کسی نے تکلیف دی تو آپ نے پلٹ کے اسے برا نہیں کہا۔ آپ کو مجنون کہا جاتا تھا، ساحر کہا جاتا تھا، کذاب کہا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ پلٹ کے نہیں جواب نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ نرمی کے ساتھ اپنی دعوت کو پھیلانا ہے۔ ہم اپنی ذات کے لیے دعوت نہیں دیتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں برا کہے تو ہم پلٹ کر اپنی ذات کا جواب دیں۔ ہم جب دعوت دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دعوت دیتے ہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ اس لیے ہمارے نفس پہ اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہاں پہ ہمیں سختی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ دعوت کے اوپر اگر ہماری دعوت کے اوپر کوئی بات کہی جاتی ہے تو جو شبہات ہیں ان شبہات کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری جو چیز ذکر کی گئی ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے اچھے انداز میں مجادلہ کرنا ہے۔ مجادلہ جب بات ہوتی ہے تو یعنی ڈیبیٹ کرنا یا بحث کرنا، مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، یہ اصل میں مجادلہ ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں، دعوت دینے کے بعد آپ سے بحث کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے کہ مناظرے تک بات پہنچتی ہے، مباحثے تک بات پہنچتی ہے، سامنے والا دلیل دیتا ہے، آپ اس پہ رد کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو طریقہ اختیار کرنا ہے باللتی ہی احسن، بہترین طریقہ۔ بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ جب بھی مباحثہ کریں، مناظرہ کریں تو کبھی بھی غصہ نہ ہو، کبھی بھی کسی بات پہ اپنے مزاج میں غصہ نہ لے آئیں، باتوں میں سختی اختیار نہ کریں۔ جہاں ہم باتوں میں سختی اختیار کرنا شروع کرتے ہیں وہاں سے دعوت کا جو کام آگے جانا چاہیے، سامنے والے کے ذہن میں جانا چاہیے، وہ رک جاتا ہے۔ جہاں ہم غصہ ہونا شروع کرتے ہیں تو ہماری جو دلیلیں ہوتی ہیں وہ دلیلیں ہمارے ذہن سے خود نکلنا شروع ہوتی ہیں۔ آدمی غصے میں سامنے والا کا صرف جواب دینا چاہتا ہے باتوں کے ذریعے سے، کیسی بھی بات ہو، لیکن جہاں پہ آپ ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے مزاج سے آپ مباحثہ کریں گے تو آپ کی دلیلیں بھی آپ کے پاس رہیں گی، شیطان آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوگا، اس لیے کہ غصے کی حالت میں شیطان حاوی ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی مدد نہیں آتی ہے۔ اور پھر آپ اپنی بات کو اچھے انداز میں نرمی کے ساتھ پیش کریں گے تو آپ نے اپنی دعوت کے کام کو انجام دے دیا، آپ نے اپنی دعوت کے کام کو انجام دیا۔ قرآن کریم کے اندر یہی جو بات کہی گئی ہے کہ دعوت کے کام کو پہنچانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہی کہا گیا ہے کہ آپ مسیطر نہیں ہیں، آپ کے اوپر صرف بلاغ ہے، اور آپ نے دعوت کو کام کو پہنچا دیا، سامنے والا قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن مجادلے کے اندر عمومی طور پہ آپ دیکھیں کہ جب بھی مباحثہ ہوتا ہے تو لوگ ناراض ہونا شروع ہوتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، باتیں جب آوازیں جو ہوتی ہیں وہ بلند ہونا شروع ہوتی ہیں، تو آواز کو بھی آپ ایک لیول تک رکھیں، اپنے آپ کو غصے سے دور رکھیں، اور جو اپنی بات ہے وہ حکمت کے ساتھ پیش کرتے رہیں۔ یہاں پہ عمومی طور پہ جب مجادلہ کیا جاتا ہے تو ایک اسلوب ہوتا ہے سامنے والے کا آپ کو الجھانے کے لیے، تو باللتی ہی احسن کے اندر جو طریقہ داخل ہے، سامنے والا آپ کو سوالوں میں الجھانے کی کوشش کرے گا، آپ کے اپنے باتوں کا مفہوم جانتا ہے اس کے باوجود جاننے کی کوشش کرے گا، تو وہاں پہ جب مناظرے کی شکل ہوتی ہے تو مناظرے کی شکل یہ ہے کہ سامنے والا اگر لایعنی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ باللتی ہی احسن ہے کہ اپنے آپ کو لایعنی سوالوں میں الجھا کے آپ یہ سوچیں کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا تو سامنے والا سمجھے گا کہ میں زیر ہو گیا۔ نہیں، جس کا مناظرے کے موضوع سے تعلق نہیں ہے اگر وہ سوال کیے جاتے ہیں تو ان سارے سوال کو آپ سائڈ پہ رکھیں۔ اور یہاں پہ ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ کہ عمومی طور پہ ہم مناظرے میں، مباحثے میں داخل ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے جو نقطہ اختلاف ہے
اس کی تعیین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اختلاف کے نقطے کی تعیین کریں، کچھ شرطیں آپ بنا لیں، کچھ شرطیں آپ قائم کریں اپنی طرف سے کہ ہمارے خلاف یہ کتابیں حجت ہوں گی، یہ مصادر حجت ہو جائیں گے، جیسے قرآن، سنت اور اجماع، قیاس وغیرہ. تو یہ چیزیں آپ کی تحدید ہونی چاہیے، اور کیا چیزیں اس کے خلاف حجت بنیں گی. تو یہ باللتی ہی احسن کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں. لمبا موضوع ہے، اس کو خاص طور پہ مناظر سے متعلق جو اصول اور ضوابط ہیں اس کو بھی ہر داعی کو پڑھنا چاہیے. اور آداب البحث والمناظرہ جو شیخ محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ کی ہے، اس کتاب کا مطالعہ اس سلسلے میں کافی مفید ہے. اس کے بعد ہم نویں منہج کے چوتھے اصول کی جانب یا منہج کی جانب چلتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ کہ لوگوں سے ان کے حالات اور ان کے ذہن کے مطابق مخاطب ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچی باتیں نہیں کرتے تھے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ آپ عوامی خطبہ دے رہے ہیں اور وہاں پہ آپ بہت اونچی اونچی علمی باتیں کریں گے تو عوام کے سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو وہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ عوام کے درمیان ہو اور بہت اونچی علمی باتیں کریں. ہاں، علماء کے درمیان ہیں تو علماء جیسی باتیں کریں، عوام جیسی باتیں نہیں. جیسے آپ کی یہ مجلس بنائی گئی ہے تو یہاں پہ ایک اگر عوامی تقریر کی جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ سارے لوگوں کو معلوم ہوں گی، اس کا وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن وہی چیز اگر خطبے کے اندر آپ کہیں گے تو بہت سارے عوام کو فائدہ ہوگا. تو جہاں پہ جیسے مخاطبین ہوں اسی کے اعتبار سے آپ کی دعوت ہونی چاہیے. مخاطبین میں جاہل اور عالم کے اعتبار سے آپ فرق کریں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں خاص صحابہ کرام سے کرتے تھے وہ عام صحابہ کرام کے سامنے نہیں پیش کرتے تھے. بہت ساری باتیں تھیں جو علماء صحابہ کرام کے سامنے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو باتیں رہتی تھیں وہ باتیں عوام کے سامنے نہیں ہوتی تھی. فتنوں کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے سامنے نہیں کرتے تھے، لیکن عوام کے سامنے دعوت کی باتیں کرتے تھے، عمل کی باتیں کرتے تھے. یہ ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بچوں کی طرح مخاطب ہوتے تھے، بڑوں سے بڑوں کی طرح مخاطب ہوتے تھے. بڑوں کا احترام، ان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ الگ ہوتا تھا. بچوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ ہوتا تھا. یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلی. پوائنٹ، چھوٹی چھوٹی چیزیں نقطے کے اعتبار سے. یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لو، وکل مما یلیک، اپنے قریب سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یعنی پوائنٹ سے بتلاتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو جو جہاں پہ غلطی جس انداز میں رہتی تھی دعوت کا طریقہ بھی اس کے سامنے والے کا لحاظ کرتے ہوئے کیا جاتا تھا. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوانوں کو ہدایت کرتے تھے تو وہ جو ان کی پریشانیاں ہوتی تھی دعوت کا طریقہ وہاں پہ الگ ہوتا تھا. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. ان کے حالات کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ لوگوں کو نہیں مخاطب کیا کہ یا معشر الناس، وہاں پہ کیا کہا؟ یا معشر الشباب. تو سامنے والا جس طریقے سے ہو اسی کے اعتبار سے آپ اسے مخاطب کریں. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی تھے، اور یہاں پہ جاہل اور عالم کے درمیان فرق ہیں کہ دعوت کے اسلوب میں کس طریقے سے جاہل اور عالم دونوں کے درمیان تفریق کی جائے گی، اس کے اعتبار سے اسے دعوت دی جائے گی. ایک اعرابی، ایک بدوی، ایک دیہاتی داخل ہوا مسجد کے اندر اور کنارے میں جا کر پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام اسے ڈانٹنے لگے، اسے دوڑے بھگانے کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزرمو، اس کے پیشاب کو نہ کاٹو. لا تزرمو، اس کے اندر طبی پہلو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشاب کرنے کی اجازت دی پیشاب کرنے کی. اس نے پیشاب کر لیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی گندگی کرنا مناسب نہیں ہے. بالکل واضح انداز میں نرمی کے ساتھ آپ نے سمجھا دیا.
نرمی بھی ہوئی، اس کے عقل کے مطابق اسے سمجھایا بھی گیا، اسی کی اس کے عقل کے اندر، ایک جاہل کے عقل کے اندر مسجد کی وہ عظمت نہیں تھی، اس وقت جاہل تھا وہ مسجد کی عظمت سے، اس لیے مسجد میں آ کر اس نے پیشاب کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عالم شخص سے جس کے ذہن میں مسجد کی عظمت ہوگی وہ یہ کام نہیں کرے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیشاب کرنے دیا، کرنے کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا اور اسے بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، تو اس کی حالت بھی وہاں حالت کی رعایت بھی کی گئی، پیشاب کرنے کی بھی رعایت کی گئی، اور پھر اس کے عقل کے مطابق جاہل ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا نہیں، بلکہ اس سے کیا کہا کہ یہ مسجد ہے۔ تو لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق مخاطب ہونا چاہیے۔ بہت علمی بات آپ کریں گے عوام الناس کے درمیان تو وہ عوام الناس کے سروں کے اوپر سے گزر جائے گی، اور دعوت کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور بہت سطحی باتیں، یعنی بہت ہی ہلکی باتیں اگر عام علماء میں کریں گے تو علماء اس کے تعلق سے اگرچہ ان کو معلومات ہے، لیکن اس کے تعلق سے وہ آپ کا وہ مقام جو ہونا چاہیے، علمی مقام، اور سامنے والے کا جو مقام ہونا چاہیے، دونوں برابر نہیں ہوئے۔ یہاں پہ آپ کو علمی باتیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے ہمیشہ جو طریقہ اپنانا چاہیے وہ سامنے والے کے مستویٰ کو دیکھتے ہوئے۔ اور اس میں کبھی کبھی عام طور پہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو کوئی سوال آتا ہے، بڑے عجیب عجیب سے اعتراضات بھی ہوتے ہیں۔ میرے پاس بھی ایک سوال ایسے ہی آیا، تو میں مثال بیان کر رہا ہوں کہ میرے پاس جب سوال آیا تو میں نے سامنے والے سے سوال کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ کا علمی مستویٰ کیا ہے، آپ اسے بیان کر دیں تو اس اعتبار سے آپ کو سوال کا جواب دیا جائے گا۔ عالم ہے تو عالم کے اعتبار سے صرف دلیلیں بیان کر کے ہم اکتفا کریں گے، لیکن جاہل ہے تو جاہل کے اعتبار سے اس سے مخاطب ہوں گے۔ تو یہ مستویٰ، علمی مستویٰ سامنے والے کا، علمی مستویٰ جاہل ہو یا عالم ہو، طالب علم ہو، ہر کسی کی رعایت کرتے ہوئے آپ اس کو جواب دیں گے تو وہ جواب کو سمجھے گا بھی، اور آپ کا جو اصل مقصد ہے دعوت کے دین کو، دعوت سے مراد سارے دین کے ہر پہلو، علم ہے یا عقیدے سے متعلق باتیں ہیں، کوئی بھی باتیں ہیں وہ سب کی سب دعوت سے متعلق ہوتی ہیں، تو آپ اپنی بات کو صحیح انداز میں پہنچا سکیں گے۔ اسی طریقے سے دعوت کے اسلوب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج میں وقت ختم ہو چکا ہے، تو میں صرف پوائنٹ بتا دیتا ہوں، علماء ہیں انشاءاللہ دلیلیں وہ ڈھونڈ لیں گے یا دلیلوں کی طرف میں اشارہ کر دوں گا۔ یہاں پہ جو پانچواں جو منہج آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے وہ قدوہ حسنہ۔ قدوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو رہنے کا طریقہ ہے، آپ کے بولنے کا طریقہ ہے، آپ کے جو عادات اور اخلاق ہیں، یہ سب سامنے والے کو دعوت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طریقے سے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کتنے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ تو آپ کی شخصیت خود ایسی ہونی چاہیے کہ سامنے والا آپ کی شخصیت سے، یعنی شخصیت اسلامی ہونی چاہیے کہ اسلامی شخصیت سے آپ خود دعوت دے رہے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تھے کہ مسجد نبی بنائی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کو کھود رہے ہیں۔ یہ دعوت کا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، سارے کے سارے ویسے کرنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ کے عمل کو دیکھیں گے، آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے تو وہ خود آپ کا عمل اور اخلاق سامنے والے کو دعوت دے گا۔ اسی طریقے سے نرمی ہونی چاہیے اور تیسیر اور تبشیر، یعنی آپ بشارت دیں، سامنے والے کو مایوس نہ کریں۔ تو یہ طریقہ آپ کے اندر ہونا چاہیے دعوت میں نرمی ہونی چاہیے، سامنے والے کو آپ پہ خوشخبری سنائیں، اس کو دور نہ کریں، دین کی طرف بلائیں، اس کو دین سے بدکائیں نہ۔ تو بدکانے کے اندر آپ کا عمل بھی بدکا سکتا ہے، آپ کا اخلاق بھی بدکا سکتا ہے، اور آپ کے بات کرنے کا طریقہ بھی بدلا سکتا ہے۔
ایک اور اہم پوائنٹ ہے، اور وہ یہ کہ ہمیشہ دعوت کے اندر آپ انجام پہ نظر رکھیں، یعنی آپ کی اس دعوت کا انجام کیا ہوگا، تو انجام پہ نظر رکھتے ہوئے آپ دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں۔ اور اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر تیری قوم شرک سے نئی نئی اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو ڈھا دیتا اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ تعمیر کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ آپ کا ہر عمل دعوت ہے، ہر ارادہ دعوت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ لوگ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہیں تو اسلام سے بدک جائیں گے کہ ایک شخص سے جو نبوت کا دعویٰ کیا نبی ہے آج خانہ کعبہ تک کو ڈھا رہا ہے۔ تو یہ انجام کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ اسلام سے پھر جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا۔ اسی طریقے سے غزوہ مریثہ، غزوہ بنی مصطلق کے اندر منافقین بھی ساتھ میں تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے ایک بات کہی تھی، یعنی پورا واقعہ ہے، میں پورے واقعے پہ نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، اس کی گردن میں کاٹ کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعہ لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ۔ کافر، منافق، شریعت میں اجازت بھی تھی اس کی، لیکن اس کے باوجود انجام کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے تو اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، اس انجام کو دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام نہیں دیا۔ تو دعوت میں بھی آپ ہمیشہ انجام پہ نظر رکھیں۔ کچھ چیزیں جو حلال ہیں آپ کے لیے، جو آپ بول سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس چیز کو نہ بولنا ہی یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے دعوت کے معاملے میں مصالح اور مفاسد کی رعایت کی جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ مصالح اور مفاسد کی رعایت کی جائے۔ اور اس سلسلے میں جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی ایسا انکار منکر کے معاملے میں خاص طور پہ اس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ انکار منکر میں آپ کبھی بھی ایسا کوئی انکار نہ کریں، کوئی ایسا اسلوب اختیار نہ کریں، دعوت کا کوئی ایسا طریقہ نہ اپنائیں کہ یہ منکر کسی بڑے منکر کے تک پہنچانے والا ہو۔ اور اس سلسلے میں بھی جو طریقہ اپنانا ہے آپ کو وہ یہ کہ مصالح اور مفاسد، جیسے مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں لوگ سگریٹ پیتے ہیں، کئی ڈبے پی جاتے ہیں۔ اب ان کو دعوت دینے کا جو طریقہ ہے وہ آپ یہ کہیں گے کہ بالکل حرام ہے، آج سے ہی ابھی سے آپ کو چھوڑنا ہے، تو وہ شخص نہیں چھوڑ پائے گا، اس لیے کہ اس کے رگ میں جو خون دوڑ رہا ہے اس خون کے اندر وہ چیز شامل ہے۔ اب اس کو جو طریقہ آپ اپنائیں گے، ٹھیک ہے آپ ابھی 10 پیتے ہیں، 10 ڈبے پیتے ہیں، تو کل آپ اس سے کم کیجیے، پرسوں اس سے کم کریے، اس طریقے سے دھیرے دھیرے آپ اسے چھوڑ دیجیے۔ اب آپ کہیں گے کہ شراب پینے والوں کو بھی یہی طریقہ اپنایا جائے گا، وہاں مفسدت ہے، لیکن وہ مفسدت ایک مصلحت تک پہنچاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ حرام چیز کا حکم دیتے ہیں، نہیں، حرام چیز کا نہیں، آپ کی دعوت کا جو معال ہے، آپ جو انجام ہے وہ انجام مصلحت ہے، مفسدت نہیں ہے۔ تو وہاں پہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز کو اپنایا جائے کہ نتیجہ حاصل ہو۔ اگر آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو بالکل نہیں پینا ہے، ابھی سے بالکل نہیں پینا ہے، تو وہ شخص یہ تجربے میں بھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص سگریٹ کو چھوڑتا ہے 1 دنوں کے لیے، لیکن پھر دوسرے دن وہیں پہ لوٹ آتا ہے۔ انجام کیا ہوا آپ کی اس بات کا کہ وہ شخص چھوڑ نہیں سکا اور وہ پوری زندگی پیتا رہ جاتا ہے کہ نہیں میں چھوڑ نہیں سکتا، میرے اندر استطاعت موجود نہیں ہے۔ تو وہاں آپ نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ مفسدت تک پہنچا رہا ہے، جبکہ آپ کو مصلحت اور مفسدت دونوں کو دیکھنا ہے۔ تو جہاں مفسدت غالب ہوتی ہے وہاں پہ مصلحت ہلکی کی جاتی ہے، اور جو مفسدت کم ہوتی ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے، بڑی مفسدت کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ مصلحت تک پہنچیں گے۔ اسی طریقے دعوت کے کاموں میں سب سے پہلے اہم چیز کو مقدم کریں، پھر اس کے بعد جس کی طرف اشارہ بھی گزر چکا ہے
کہ عقیدے کی چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فرائض جن کی اہمیت اسلام میں زیادہ ہے ان کو، پھر اس کے بعد اس لیے کہ آپ چھوٹی چیزوں پہ توجہ دیں گے تو بڑی چیزیں پہ توجہ نہیں دے پائیں گے، اور جو چیز اصل ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو اس سے کم درجے کی ہے پھر اس کے بعد اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری تفاصیل موجود ہیں اس سلسلے میں اور بہت ساری باتیں اور ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے مدد خواہ ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، جو باتیں ہم نے سنی ہیں سب سے پہلے ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں دعوت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو اپنانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔